بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ تبریک کے ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں وقت تخلیق زمانہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی دو روایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ شمس و قمر کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن لیل و نہار کی ساعت کو پیدا کیا گیا، اور ان سے پہلے آسمان و زمین، شجر و حجر، چرند و پرند، جبال اور پانی وغیرہ بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن لیل و نہار ناموجود تھے، اور زمانہ چونکہ لیل و نہار کی ساعت کا نام ہے، سو یہ کہنا درست ہے کہ تخلیق زمانہ سے قبل بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھیں، اور اسی کا اثبات یہاں مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جو روایت ماقبل میں گزری کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا تھا، اور اس نور سے مراد نور القمس ہی ہوگا۔ اعتراض: اگر یہ اعتراض کوئی کرے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یوم طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کا نام ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ شمس و قمر کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے خلق سے چند یوم کے بعد پیدا فرمایا، جیسا کہ روایات میں گزرا۔ شمس و قمر کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی، اور اس سے پہلے یوم الآخر، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء وغیرہ کو آسمان و زمین اور ان کے منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی۔ گویا کہ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے آپ نے وقت ثابت کیا اور اس کا نام ایام رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شمس و قمر نہ تھے لیکن ایام تھے، حالانکہ ایام کا تو وجود ہی شمس و قمر پر موقوف ہے، اس لیے کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے۔ اگر آپ اس کی کوئی معقول دلیل پیش نہ کریں تو آپ کے کلام میں تناقض و تعارض ہوگا، جو کہ مناسب نہیں۔ جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت ہم نے ایام کا نام دیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہی نام رکھا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کو ہم نے بھی اختیار کیا۔ باقی رہا یہ کہنا کہ ایام ہوں اور شمس و قمر نہ ہوں، یہ ناممکن ہے، قطعاً درست نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے جنت میں صبح و شام رزق ہوگا۔ حالانکہ جنت میں نہ صبح ہوگی نہ شام، اس لیے کہ عالم آخرت میں نہ رات ہے نہ سورج نہ چاند، اور صبح و شام کا مصروف معنی یعنی ایسی چیزوں پر موقوف ہے، لیکن اس کے باوجود بکرتم و عشیًا کہا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اس دین کی طرف سے کافر مسلسل شک و شبہ میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ دفعتاً قیامت آ جائے یا ان پر یوم عقیم کا عذاب آ جائے۔ یوم عقیم کا عذاب اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد رات نہیں، حالانکہ قیامت کے دن شمس و قمر معروف لیل و نہار کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو یوم کہا گیا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تسمیہ بالایام قرآن کریم کی تعبیر کے عین مطابق ہے، لہٰذا اعتراض وارد نہ ہوگا۔ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے وقت کو جو یوم کہا گیا، اس یوم سے مراد 1000 سال کی مدت ہے، اور سال سے مراد ہماری دنیا والا سال ہے جو 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ فرمان کہ صبح و شام اہل جنت کو رزق ملے گا، اس میں صبح و شام سے مراد وہ مخصوص وقت ہے جسے ہم دنیا میں شمس کے جدیاں اور گردش کی وجہ سے پہچانتے ہیں، اور اسے صبح و شام کا نام دیتے ہیں، وگرنہ جنت میں شمس و قمر اور لیل وغیرہ میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن وہ وقت تو ہوگا جو صبح و شام یہاں آتا ہے، اسی اعتبار سے بکرتم و عشیًا کہا گیا۔ اور یہ صرف ہماری تحقیق ہی نہیں بلکہ علماء سلف بھی اس کے مثل فرماتے ہیں۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے متعلق امور 1000 سال تک کے لیے فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ 1000 سال پورے ہوں، پھر اسی طرح دوبارہ 1000 سال تک کے لیے سپردگی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی ترتیب سے چلتا رہتا ہے۔ اور پھر یومن کان مقدارہ الف سنہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں یوم سے مراد کن فیکون کی طرح بقدر زمانہ ہے، لیکن اس کا نام اللہ تعالیٰ یوم کی طرح جس طرح اس نے چاہا
کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ یوم اور وہ یوم دونوں برابر ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے آسمان و زمین اور بہت سی چیزیں پیدا فرما دی تھیں، اس کے مطابق سلف سے کچھ اقوال معقول ہیں۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے درجہ ذیل آیت کی تفسیر منقول ہے۔ آیت قرآن ہے فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم فرما برداری کرو خوشی سے یا زبردستی، وہ دونوں کہنے لگے ہم خوشی سے تابع داری کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا کہ تم فرما برداری کرو اور میرے شمس کو ظاہر کرو، اور زمین سے فرمایا تو شک ہو کر اپنی نہروں کو نکال اور اپنے منافع کو بھی نکال باہر کر، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے تابع داری کرتے ہیں۔ اس روایت میں آسمان سے کہا گیا کہ شمس و قمر اور نجوم کو ظاہر کرو، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی طرف اس کے کام اور ذمہ داری کی وحی فرمائی۔ آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شمس و قمر، ستارے اور اس کے منافع کو پیدا فرمایا۔ سلف کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں جو ہم نے بیان کی۔ اس تحقیق مذکورہ سے احادیث و اقوال سلف کے حوالہ جات کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ آسمان و زمین کی پیدائش زمان، ایام، لیالی اور شمس قمر سے مقدم ہے۔ واللہ اعلم۔